السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں محمد مالک۔ 8 فروری سے 3 دن پرے رہ گیا ہے۔ لاہوریوں کی آنکھیں آسمان پہ لگی ہوئی ہیں کیا ہوگا، لیکن پی ٹی آئی والے زمین پہ دیکھ رہے ہیں کہ زمین پہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ ان کا جو ہے پہیا جام، ملک جام، صوبہ جام ہڑتال کا دن ہے۔ اس میں بھی کافی کانفلکٹنگ میسیجز آ رہے ہیں فرام ود ان پی ٹی آئی، اس طرح کے بھی کہ جس طرح کے فائر برانڈ، جس طرح شاہد خاٹک ان کے پارلیمنٹری لیڈر ہیں، ینگ آدمی ابھی بنائے گئے تھے اور کہا گیا تھا اس لیے بنائے گئے ہیں کہ وہ بڑے ہی ایکسٹریمسٹ ویوز والے آدمی ہیں، اور سہیل آفریدی بھی جذباتی ہیں، ہارڈ لائنر ہیں، ان کو سی ایم بنایا گیا تو بڑا زبردست ڈوو بنے گا۔ ان کی بھی خبریں نکلی کہ جو پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ کے پی کو بند مت کریں، صرف اپنے لوگ جو ہیں وہ خوار ہوں گے۔ دو گروپس، ٹیوزڈے کا گروپ اور ہوتا ہے احتجاج کا، تھرسڈے کا گروپ اور ہوتا ہے، اور کافی ڈفرینسز کی باتیں آ رہی ہیں۔ کتنا سیریس تھریٹ ہے گورنمنٹ کے لیے اس پہ بات کریں گے، اور جو پی ٹی آئی کے ودن جو مختلف ویو پوائنٹس آ رہے ہیں، کیا یہ نارمل ہیں یا کسی بڑے رفٹ کی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کافی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم کی اور سہیل آفریدی صاحب کی ایک پہلی ملاقات ہوئی، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ملاقات تھی۔ یہ ملاقات 1 گھنٹے سے زیادہ لمبی ملاقات تھی۔ بعد میں دونوں سائڈز نے کہا کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی، لیکن میری خبر یہ ہے کہ یہ ملاقات ایکچولی 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ پہلے سیاسی بات ہوئی، پھر جب فائنینشیل ایشوز اور دوسرے معاملات ہوئے تو تب اس میں بلا لیا گیا احسن اقبال صاحب کو اور فائنانس سیکرٹری کو۔ اور اگر یہ بات پہلے سے صرف سیکیورٹی معاملات پہ تھی اور فائنانس کے معاملات پہ تھی تو پھر وہ کمپوزیشن گورنمنٹ کی سمجھ نہیں آتی کہ رانا ثناء اللہ صاحب اور امیر مقام صاحب کیوں بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں کا نہ سیکیورٹی سے تعلق ایکسپرٹیز ہے، نہ ان کی فائنانس سے ایکسپرٹیز ہے، سو کلیئرلی ایک پولیٹیکل بات تھی۔ خبر یہ بھی ہے کہ یہ طے پایا گیا ہے کہ آئندہ بھی جو ملاقاتیں ہوں گی، اور 2 میٹنگز اور کی بھی باتیں ہوئی ہیں، خود وزیر اعلیٰ نے بھی کہا کہ میٹنگز ہوں گی، اس میں طے یہ پایا گیا کہ جو بھی جوائنٹ اعلامیہ ایشو کیا جائے گا دونوں سائڈز اس کے ساتھ ہی اپنے بیانات رکھیں گی۔ جیسے اس باری بھی اعلامیہ میں جو طے ہوا، دونوں سائڈز نے یہی کہا کہ کوئی پولیٹیکل بات ہوئی یا نہیں ہوئی۔ کل پرسوں ایک میٹنگ سکیجولڈ ہے اب لیڈر آف دی اپوزیشن اچکزئی صاحب کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ۔ اب دیکھیے پچھلے 5-6 دنوں میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب کا تو علاج جو ہوا وہ سو ہوا، ایک میٹنگ ہوتی ہے چیف منسٹر کی پرائم منسٹر سے، پھر اب ایک میٹنگ ہو رہی ہے اچکزئی صاحب کی وزیر اعظم سے، آج ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی کے پی کے اندر، اور یہ پہلی بار ہے سیکیورٹی پہ اور دوسرے معاملات پہ جس کی صدارت سہیل آفریدی نے کی، لیکن اس کے اندر جو صوبائی کی جو ہائیسٹ لیول کی اس سے پہلے پارٹیسپیشن عسکری ریپرزنٹیٹیوز کی نہیں تھی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ تو یہ ڈیولپمنٹ سیکوینس میں جو ہو رہی ہیں ایک نئی ڈرفٹ بتاتی ہیں کہ باتیں کدھر جا رہی ہیں، اسی پہ ہم بات کریں گے۔ اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ علیمہ بی بی کا جو لیٹسٹ سٹیٹمنٹ اب آیا ہے اس سے یہ نظر آتا ہے کہ ان کو بھی ابھی شاید وہ مائنورٹی وائس میں جا رہی ہیں جو ہارڈ لائن ویو پوائنٹ پہ چل رہی ہیں۔ اچکزئی صاحب نے بھی 1-2 دن پہلے سٹیٹمنٹ دی، اس میں کہا کہ سہیل آفریدی بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن ورکرز کی سیریسنس ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی، سنجیدگی جو چاہیے ہمیں اس کے اندر تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے۔ اس پہ بات کریں گے، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کروں گا جو وہ بھی اتنی سیریس بات ہے، وہ ہے معیشت کی حالت۔ دھیان سب کا ان چیزوں پہ لگ گیا، بسنت پہ، فیبرری 8 کو، جی کہاں پہ ہم جا رہے ہیں، مڈل ایسٹ میں جا رہے ہیں، ایران وار پہ بات کرنے کی، لیکن کرکس آف دا میٹر از کہ معیشت کہاں کھڑی ہوئی ہے، لوگوں کا کیا حال ہے، اور آنے والے کچھ ماہ جو ہیں کیا بنے گا۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے، شیخ وقاص حکم سیکرٹری انفارمیشن ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ جی سر، السلام۔ سر یہ بتائیں، بڑے مکس سائنز آ رہے ہیں۔ مشال یوسف زئی نے کہا کہ جی عمر ایوب نے اور ہٹا دیا، شبلی فراز نے اس لیے میٹنگ استعفیٰ دے دیا کمیٹی سے، پولیٹیکل کمیٹی سے، کیونکہ کنٹروورشل طریقے سے بنی ہوئی تھی۔ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم کہتے ہیں کہ 8 فروری کے بعد ان کے خلاف ایکشن ہوگا۔ لیکن اگر آپ علیمہ بی بی کی بات سنیں تو ان کو لگتا یہ ہے کہ جیسے وہ اب اپنے لوگوں سے التجا کر رہی ہیں کہ خدا کا واسطہ سیریس ہو جائیں۔ سنیں انہوں نے کیا کہا آج۔ اپیل کریں گے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو کہ دیکھیں یہ وقت مذاق کا نہیں ہے، اتنی سنگین چیز ہے۔ ہم تو اب ریکویسٹ کریں گے سی ایم کے پی کو، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کچھ کرنا ہے عمران خان کو رہا کرنے کے لیے۔ آپ چاہے کے پی بند کریں ان کو، جو پنجاب میں عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ آئیں، آپ کے جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز، ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ آ کے عمران خان کو، اب بہت ہو گئی ہے، ملاقاتوں پہ ہم بھیکیں نہیں مانگ رہے، عمران خان کے لیے ہم کھڑے ہیں، لیکن ہمیں اب آپ کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ کھڑے ہوں، آپ لوگ ساتھ دیں۔ عمران خان اگر 920 دن
10 दिन जेल में काट सकते हैं आप लोगों के लिए, आप एक दिन के लिए इमरान खान का साथ, ताकि इन लोगों पे प्रेशर बनाएं, आप प्रेशर बनाएं इनके ऊपर। आप 8 फरवरी पे पहले बंद करें पाकिस्तान, फिर सड़कें भर दें। आप बंद करें पाकिस्तान को, केपी बंद करें, जो मर्जी करना है, इनके ऊपर प्रेशर बनाएं, आप बंद करें जब तक इमरान खान का अल शिफा में एग्जामिनेशन नहीं होता और उनका वहाँ पे इलाज नहीं होता। इमरान खान की आंख हम जाया नहीं होने देंगे। तो हम 2.5 साल से कह रहे हैं, हम बड़े सब्र से और बड़ी तमीज से चल रहे हैं, फिर हमारी भी जुबान सख्त हो जाएगी। इमरान खान को बचाने के लिए हमें सबका साथ चाहिए, सारे साथ दें। अब वो वक्त आ गया है, आपका वक्त इस वक्त है, आप लोगों ने हमारा साथ देना है। अगले 8-10 दिन में इसी के अंदर इमरान खान का इलाज हो जाना चाहिए, ये हमारी डिमांड है, आप हमारा साथ दें। कोई 20 सेकंड के अंदर उन्होंने 3 दफा, एक दफा अपील की, 3 दफा रिक्वेस्ट की, फिर चौथी दफा दरखास्त की। ये क्या हो रहा है कि उनकी हमशीरा को अपनी पार्टी की लीडरशिप और अपने लोगों से इतनी बारी इल्तिजा करनी पड़ रही है कि इसको सीरियसली लें और खुदा का वास्ता है हमारी मदद को आएं। क्लियरली एक ड्रिफ्ट आपको नजर आ रहा है कि ये 8 फरवरी गवर्नमेंट की तो लॉटरी निकाल दी आप लोगों ने, खुद ही आपके अंदर इतनी ड्रिफ्ट नजर आ रही हैं। सर पहली बात, बिल्कुल मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ। शिबली साहब और उमर अयूब साहब दोनों से मेरी बात हुई जिस वक्त उन्होंने खुद उस कमेटी से जो है वो इस्तीफा दिया और कहा कि अब हम इस कमेटी के मेंबर नहीं रहना चाहते। हमने उनको बड़ा मना किया, मगर उनका एक बड़ा वाज़ेह सा मौक़िफ़ था। उन्होंने कहा कि ये कमेटी जब रिकॉन्स्टिट्यूट की गई थी तो उसके लिए कुलिया ये रखा गया था कि जो लोग ओहदेदार हैं, ताकि लाइकिंग और डिसलाइकिंग का इल्जाम किसी पर ना आए, जो लोग फील्ड के हवाले से या किसी भी हवाले से अहम ओहदे और ओहदों पे फायज हैं और जिम्मेदारियां रखते हैं, सिर्फ उनके ऊपर मुश्तमिल होगी। तो उन्होंने कहा नाउ दैट ही इज नो मोर MNA एंड शिबली इज नो मोर सेनेटर, एंड दोनों जो है ना पार्टी का ओहदा होल्ड करते हैं, तो इसलिए उन्होंने वॉलंटरली बाकायदा तौर पे, वो बड़ा नोट मेरे पास मौजूद है जो उन्होंने पॉलिटिकल कमेटी में भी छोड़ा, खुद छोड़ा, और उसके बाद पार्लिमानी कमेटी में भी उनसे बात हुई। वो तो उन्होंने कहा कि आई थिंक जिन लोगों के पास अब जिम्मेदारियां हैं उनको ही, क्योंकि कुलिया ही ये है नई पॉलिटिकल कमेटी। नंबर 1। नंबर 2, आपने अलीमा बाजी का स्लॉट सुनाया, फिर आपने पूछा कि ये क्या हो रहा है। देखें, वो बहन है, बुजुर्ग हैं, हर ट्यूसडे को वहां पे आती हैं, तीनों बहनें वहां पे आती हैं, और उसी दिन मुलाकात हुई बुशरा बीबी साहबा की फैमिली की, उनकी बेटी और उनकी भाभी की उनके साथ। और वो जो खबर उन्होंने आके जैसे अलीमा बाजी ने कहा कि उनके कजन को बताया और उनको पता लगा, क्योंकि पहले तो पार्टी में ये ख्याल भी था, गो के पार्टी की तरफ से ऑफिशियली तो बड़ी सख्त किस्म की फौरी रिएक्शन आया था इमरान खान साहब की वो जो सर्जरी या जो प्रोसीजर किया गया था पिम्स में उस हवाले से। मगर हमारे पार्टी के ऑफिशियल सख्त मौक़िफ़ के बावजूद भी पार्टी में से आवाजें आती रही कि जी ये डिस्ट्रैक्शन है, आप इधर तवज्जो ना करें, आप 8 पे तवज्जो करें, इस किस्म की बातें होती रही। मगर आप अगर देखें तो पार्टी का इंफॉर्मेशन विंग ऑफिशियली बड़ा रेगुलरली ये बातें कहता रहा कि जो मर्जी है भाई, हमें एक तशवीश है, हमें पता नहीं लगा। अब क्योंकि वो बैठी हुई थी, सिस्टर है, बुजुर्ग है, और भाई के लिए बड़े अरसे से आ रही हैं, जदोजहद कर रही हैं, अचानक वो जब खबर पहुंची कि खान साहब वो सीरियसली इल और उनको धुंधलाहट थी, आंख में नजर नहीं आ रहा था, और फिर डॉक्टर ने इसरार किया, तो जो रिएक्शन है वो नेचुरल है, वो नेचुरल रिएक्शन है, वो बनता है किसी भी बहन का, माँ का। नहीं, मैं तो आज की ये बात कर रहा हूँ, ये इतनी इम्फेटिक अपील जो कर रही है अपने लोगों से, इट लुक्स लाइक समबडी जो डिसअपॉइंट हुआ हो, उनको नजर आ रहा हो कि पार्टी वहां नहीं जा रही जहां उसको होना चाहिए। मैं सर बात देखें, MNAs MPAs की जहां तक बात है, MNAs MPAs अगर पंजाब से या KP से बंदे ना लेके आए तो अडियाला में तो फिर 50 से ऊपर बंदे नहीं होते हैं सर। ये पिछले जितने भी महीनों से अडियाला के सामने ये रश होता है, ये जो लोग आते हैं, कई दफा 3000 4000 तक भी तादाद जाती है, 4.5 तक भी गई है तादाद, वो सिर्फ और सिर्फ MNAs और MPAs मैनेज करते हैं। पंजाब से अपोजिशन लीडर की सरबराही में MPAs ही आते हैं। इवन कल रात भी बाजी के साथ जो आखिरी चंद लोग रह गए थे 10-12, उसमें से मेजॉरिटी पंजाब के MPAs की थी। मैं ये भी आपको बता देता हूँ, MNAs कभी थोड़े आते हैं, कभी कम आते हैं, खुद नहीं आते तो अपने लोगों को भेजते हैं। ये जो रश वहां पे होता है, इसका 95% इज मैनेज्ड बाय द MNAs MPAs। MNAs MPAs ने कभी भी इमरान खान साहब की फैमिली को अकेला नहीं छोड़ा।
پارٹی اس نے میں کبھی بھی کوئی اکیلا نہیں چھوڑا. اس میں مجھے بتائیں شیخ صاحب، کوئی ڈفرنس آف اوپینین ہے کہ کے پی اور پنجاب والا بارڈر بند نہیں ہوگا کہ ہوگا؟ بیکاز آپ کے سینیٹر خرم تقریریں کرتے پھرتے ہیں کہ جی میں خود بند کروں گا اور اس بارڈر کو باقی لوگ بھی. دیکھیں اس کا فیصلہ جو ہے، دیکھیں پنجابی تو کے پی اور پنجاب کا بارڈر نہیں بند کر سکتے نا. اس کا فیصلہ کے پی کے چیف منسٹر نے اور ان کی تنظیم نے کرنا ہے، جس کو کل پکارا حلیمہ خان صاحبہ نے بھی، اور اس کے اوپر اب جو ہے کل ایک بڑی ہی بہت بڑی میٹنگ جو ہے جس میں کے پی اور پنجاب اور باقی سارے ایم ایل ایز ایم پی ایز شامل ہوں گے. کل وہ میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں چیف منسٹر بھی ہوں گے. اور کے پی کو بند کرنا، یہ اس کے بارڈر کو بند کرنا، یہ تو ٹوٹل ڈسکریشن کے پی کی تنظیم اور کے پی کے چیف منسٹر کی ہے. تو یہ فیصلہ کل ہوگا. اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے بند کرنا ہے تو پھر بالکل بند ہوگا جی، پھر کیوں نہیں بند ہوگا؟ سکسیس کیا ہوگی؟ کس چیز پہ پی ٹی آئی سکسیس کلیم کرے گی؟ 8 کو لاہور تو بسنت میں لگا ہوا ہے، وہاں تو سڑکوں سر پر میں آپ کو یہ بتا دوں سر، ہم نا سوشل میڈیا نے اس کو جس طریقے سے اپنے اکاؤنٹس کے لیے پلے کرنے کی کوشش کی ہے، چند اکاؤنٹس نے، میں سارے سوشل میڈیا کی بات نہیں کر رہا، بہت اچھے بچے بھی ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں، میجورٹی اچھے لوگ ہی ہیں، مگر چند لوگوں نے اس کو، ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں یہ نہ نقطہ اختتام ہے نہ یہ نقطہ آغاز ہے. 2 سالوں سے کئی میگا موبلائزیشن ہوئی ہیں، ہزاروں پرچے، ہزاروں بندے آتے ہیں، ہزاروں جلسے ہوئے. یہ 8 تاریخ کے حوالے سے ایک دن ہے جس پہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا تھا حقیقی آزادی کے حوالے سے، اور اس کو ہم نے تھوڑا فورسفلی وہ کرنا ہے. اور فورسفلی میں کیا تھا کہ آپ نے قائل کرنا ہے، یہی پارٹی کی طرف سے کہا گیا تھا، سلمان قرائے صاحب کی طرف سے اور قیادت کی طرف سے، کہ آپ نے ٹریڈرز کو، انجمن تاجران کو قائل کرنا ہے کہ اپنی دکانیں لوگوں کے، لیکن آپ کی لیک آف کوآرڈینیشن تو نظر آ رہی ہے نا شیخ صاحب. آپ کی جو ٹیلی فون کال، سر یہ ایسا پلان نہیں ہے، میری بات سنو سر، سوری ون لائن سر. پرابلم میڈیا یہ چاہتا ہے کہ اسی نا سارا بلو پرنٹ اینڈ چک کے تھوڑے سامنے رکھ دیے، تو پھر سارے بچے بھی، ہم یہ نہیں چاہتے. مثلا آپ کی جو کال لیک ہوئی اس میں یو میڈ سم ویری پرٹیننٹ پوائنٹس جو سینسیبل میری پوائنٹس کال ہی نہیں تھی وہ سر، میری گل سنو، وہ کال نہیں سی. آئی اون دیٹ وائس نوٹ، دیٹ واز مائی وائس نوٹ. وہ بڑا سینسیبل، میرا سوال سن لیں. دیٹ واز اے Please. ویری سینسیبل پوائنٹس اس میں مارے ہوئے تھے کہ یار اس طرح کرنا چاہیے ورنہ یہ کانسیکوینسز ہیں. دیٹ میڈ آل دا سینس. میں صرف یہی کہہ رہا ہوں، لیکن لگتا یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر کوآرڈینیشن نہیں ہے. آپ کے بھی پوائنٹ سے یہی نظر آتا تھا کہ کوآرڈینیشن نہیں ہے. اچھا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ سیریسنس نظر نہیں آ رہی جو چاہیے اس تحریک کو کامیاب کرنے کی. یہ میں نہیں کہہ رہا. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اچھا صاحب ہمارے بزرگ ہیں، میرے ساتھ تو کئی دفعہ منے بھی رہے ہیں، ماضی میں بھی آپ کو پتا ہے میرے ساتھ کئی دفعہ منے رہے ہیں، میں بھی ان کو دیکھتا رہا ہوں. اتنی بڑی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی جس کے اتنے بندے اندر ہیں اور جس پہ ہزاروں ایف آئی آر موجود ہے، اور ان کا مین لیڈر جو ہے، جو سر ہے، وہ انہوں نے ہمارا جیل میں ناحق بند کیا ہوا ہے. لاسٹ 10 سیکنڈز مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کیا وہ پیمانہ ہے جس میں ہم یہ کہیں کہ آپ تحریک کامیاب ہو گئی 8 فروری کو، اگر سارا ملک بند نہیں ہوتا؟ 8 تاریخ جو ہے وہ تحریک کی کامیابی اور ناکامی کا کوئی وہ نہیں ہے سر، استارہ نہیں ہے. پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ تحریک میں ایک ایونٹ ہے. لوگ کے پی میں اور پنجاب اور ملک کے باقی حصوں میں والنٹریلی شٹر ڈاؤن رکھے، گاڑیاں بند رکھے، تو ہمارے لیے وہ ایونٹ جو ہے اس تحریک میں، دیٹ ون ایونٹ ول بی سکسیسفل. بٹ ایک بات جانے سے پہلے سر، آپ نے 10 سیکنڈ کی 10 منٹ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب کیونکہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو کل علیمہ باجی نے بات کی ہے، اس کے بعد 8 سے پہلے بھی ایونٹ اب ہوں گے. میں یہ آپ کو بتا دوں کیونکہ اب لوگ جو ہیں وہ بڑے جذباتی ہیں. کل جو ان کی بشرا بیوی کی ملاقات کے بعد خان صاحب کی چیزیں سامنے آئی ہیں، تو کل کی جو ملاقات ہو رہی ہے جس میں سارے پارلیمنٹرین بیٹھیں گے، وہ کچھ ڈیسائیڈ کریں گے، اور وہ جو احتجاج ہے وہ 8 سے پہلے شروع ہو جائے گا. سر وقاص صاحب، شیخ صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے بہت ہی سیریس ٹاپک ہے کہ ہماری معیشت کیا صحیح سمت میں جا رہی ہے اور گورنمنٹ کی سیریسنس کیا ہمیں نظر آ رہی ہے بڑے فیصلے کرنے کی. اس بریک کے بعد جی ویلکم بیک. اب ذرا بات کریں بڑی ایک پریشان کن، وہ ہے معیشت. گورنمنٹ کہتی ہے سب اچھا ہے، واقعی 2-3 میں آپ سے انڈیکیٹرز ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. جو آپ کا ٹوٹل ڈیٹ ہے، پبلک ڈیٹ یعنی کہ ڈومیسٹک بورنگ اور انٹرنیشنل جو ہم نے بورنگ کی ہے ڈالر میں بھی،
وہ 17 खरब ज्यादा है उस लिमिट से जो कि गवर्नमेंट को अलाउ है। 17 खरब रुपए वो ज्यादा है। जो ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि आपकी इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, वो आपकी 22 बिलियन क्रॉस कर गई है ये जुलाई टू जनवरी वाले पिछले 6 माह के अंदर। जो आपकी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो आधी से भी नीचे आ गई। पिछले साल के मुकाबले में जो प्राइवेट सेक्टर ने बैंकों से कर्जा लिया अपने कारोबार चलाने के लिए, उसमें तकरीबन 79% कमी आई। ये 3-4 मोटी मोटी चीजें हैं। डायरेक्ट फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो पिछले साल के मुकाबले में 43% गिर गई। और इसके मुकाबले में अगर बांग्लादेश का आप आखिरी क्वार्टर देखें दिसंबर वाला, उनका 200% इंक्रीज हुआ है। ये है वो सिचुएशन सारी। दूसरे तो हम देखते हैं गवर्नमेंट जनाब अपने डिपार्टमेंट्स भी नए ऐड कर रही है। गवर्नमेंट के अपने खर्चे कम करने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। तो उधार का जो रकमों का हम डील करते हैं, हमारा आधे से ज्यादा बजट तो सीधा सीधा इसी के अंदर कंज्यूम हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं जी ये मोटरवे बन रही है, ये हाईवे बन रही है, कहीं वज़ीर आज़म जाते हैं ये पुल अनाउंस कर दो, ये सेंटर अनाउंस कर दो, पीएसडीपी में जनाब नए नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं। कहां से आएगा ये पैसा? और अगर इकॉनमी ग्रो नहीं करेगी, पाकिस्तान बिजनेस फोरम जो टॉप कंपनीज का एक फोरम है पाकिस्तान का, उन्होंने भी एक स्टडी रिलीज की है जिसमें वो बताते हैं कि रीजन के मुकाबले में, खत्ते में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में कारोबार करना 34% ज्यादा महंगा है। अब अगर 34% ज्यादा महंगा है तो आप इंटरनेशनली कंपैरेटिव कैसे होंगे? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। गवर्नमेंट ने 2-3 अच्छे कदम भी उठाए हैं। अभी एक पॉलिसी चेंज किया है कि उन्होंने जो रीफाइनेंसिंग रेट है एक्सपोर्टर्स के लिए, उसमें 3% कम करके उसको 4.5% पे ले आए, विच इज अ बिग थिंग। फिर एक बैंक्स की कैश रिजर्व की होती है शर्त, वो 6% से 5% पे ले आए। अगर 1% छोड़ने का मतलब है तकरीबन 300 अरब रुपया अवेलेबल होगा प्राइवेट सेक्टर के लिए। लेकिन मसला कैश की एबिलिटी का नहीं है। मसला ये है कि जब हुकूमत आपकी 88 to 90% पैसा बैंकों से लेगी और उसमें कमी नहीं आएगी तो फिर मैशत में ग्रोथ कैसे आएगी? ये काफी बड़े सवालात हैं, ये स्ट्रक्चरल सवालात हैं। ये 1-2 चीजें, कजाकिस्तान का सदर आ गया, फलाना आ गया, इतने एमओयू साइन हो गए, बड़े बिलियंस के एमओयू साइन हुए हैं, वो भी ट्रांसलेट नहीं हो रहे। असल मसला स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम का है। यही समझने की कोशिश करते हैं। हमें ज्वाइन किया राना एहसान अफजल साहब ने किया है, कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन कॉमर्स, और डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मिफ्ता, आपसे शुरू करते हैं। एनर्जी कॉस्ट सबको पता खिते में सबसे ज्यादा है, टैक्स कॉस्ट सबको पता है, और ये जो पाकिस्तान बिजनेस फोरम की स्टडी आई है, उन्होंने कहा जब आप टैक्सेस को कैलकुलेट करते हैं तो 58 से 60% टैक्सेस बन जाते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चरल जब तक चीजें चेंज नहीं होंगी, मैंने गवर्नमेंट के जो 2 अच्छे कदम थे वो भी बताए, कहां खड़े हुए हैं माशी तौर पे? क्या हम कब तक उधार ले लेके खर्चे कम किए बगैर, सब कुछ किए बगैर ये चल सकेगा काम? देखिए, चीजें बेहतर हो सकती है अगर बेहतर करने की कोशिश की जाए, लेकिन कोई बेहतर करने की कोशिश नहीं की ना। जो पीबीएस की रिपोर्ट है, जो नीके एशिया के में भी आई है आज के, 34% पाकिस्तान की कॉस्ट जो है वो बिजनेस की ज्यादा है। और उसकी रिफ्लेक्शन आज एक और भी जगह आई है कि जहां पे 80 पाकिस्तानी कंपनियां जो हैं वो रीलोकेट हो गई हैं उज़्बेकिस्तान में, और ये उज़्बेकिस्तान के वजीर ने कहा है जाम कमाल साहब से मीटिंग के दौरान। तो और आपने बताया कि एफडीआई कम हो गई है, आपने बताया कि टोटल इन्वेस्टमेंट्स कम हो गई हैं, एक्सपोर्ट्स कम हो गए हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा ना कि क्या हुकूमत ने इकदाम किए हैं, रिफॉर्म्स के, जिससे कुछ बेहतरी हो? हम सब समझते हैं कि टैक्स बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन टैक्स कम करने के लिए अगर तो हम सिर्फ अखराज वो कर्ज बढ़ाएंगे तो वो फिर हम IMF से और मजबूर हो जाते हैं। तो अगर हम कर्ज नहीं बढ़ा सकते तो खर्चा कम करने की बात करें, लेकिन हम खर्चा कम करने का तो नहीं कहते। एक हुकूमत जो आपके दूध के ऊपर सेल टैक्स लेती है, एक हुकूमत जो नौकरी पेशा लोगों से 40% तकरीबन टैक्स लेती है इनकम का, वो हुकूमत जो है वो 43 अरब रुपए अपने MNA हजरात को दे देती है। हुकूमत के MNAs को हर को 25-25 करोड़ रुपए दे देती है। तो क्या इसकी जरूरत थी पाकिस्तान में? आपकी क्या तरजीहात हैं कि अगर आप अपने MNAs को 25-25 करोड़ रुपए दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों से कह रहे हैं कि तब तुम दूध का डब्बा खरीदोगे तो तुमसे हम 20% या 18% टैक्स लेंगे? आपकी क्या तरजीहात हैं कि जब आप जो है वो बिजली जो है वो सोलर से जो 18 रुपए की बना सकता है, उसको आप बोल रहे हैं कि नहीं, हमसे तुम 40 रुपए की बिजली और 10 रुपए उसके ऊपर टैक्स, 50 रुपए की बिजली लो, और नहीं लोगे तो हम मतलब बिजली काट देंगे वगैरह वगैरह।
سو مطلب تھنگ اس کہ اگر انلیس اینڈ انٹل حکومت اپنا فٹ پرنٹ کم کرے، 4,000 ارب روپیہ پچھلے سال انہوں نے پی ایس ڈی پی کے بجٹ میں اور اے ڈی پیز کے بجٹ میں رکھا تھا، وہ کم کرے، کچھ این ایف سی ایوارڈ کے اندر تبدیلی لائے، کچھ اور اخراجات کم کرے اور ساتھ ساتھ ٹیکس ریٹس کم کرے، انلیس اینڈ انٹل وہ کرے تو ہم تو یہیں پہ رہیں گے. ہم نے کوئی چیز چینج نہیں کی ہے، لیکن ہم سے امید کر رہے ہیں کہ بہتری آ جائے، تو بہتری تو نہیں آ رہی. جو آپ کو فسکل اسپیس ملی ہوئی تھی کہ $60 سے کم کا تیل تھا، وہ بھی تیل تو واپس کریپنگ اپورڈز ہو رہا ہے. آپ پھنس رہے ہیں واپس، آپ کو یو اے ای نے آپ کو وہ بھی نہیں دیا، 1 مہینے کا صرف ایکسٹینشن دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ ڈبل کر دیں گے آپ کے اوپر. ہندوستان نے جو ہم کو جو برائٹ لائٹ تھی کہ بھئی ہمارے اوپر امریکہ میں ٹیرف 19% تھا، ہندوستان میں 50 تھا، پتہ چلی کہ ہندوستان کا 18% ہو گیا. ان کا ای یو کے اندر بھی ان کو ہر وہ پریفرنس مل گئی جو ہم کو ملی ہوئی ہے جی ایس پی پلس کی، پلس اور مل گئی. تو ہمارے تو ایکسپورٹرز تو اور مشکل میں پھنس جائیں گے. آئی ڈونٹ تھنک کہ دا گورنمنٹ انڈرسٹینڈز دا سیویرٹی آف دا سچویشن اور کچھ کر نہیں رہے. تو اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ غربت بڑھ رہی ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اور پاکستانیوں کا ایک پروسیشن ہے جو پاکستان کے باہر جا رہا ہے. کتنا فرق پڑے گا جو انہوں نے کیش ریزروز پہ 6 سے 1% پہ لائے ہیں اور 300 بلین ریلیز ہوتا ہے بینکس کے پاس پرائیویٹ سیکٹر کو دینے کے لیے، اس کو ایک امپیٹس نہیں ملے گا اکانومی کو؟ بالکل. دیکھیں جو 2 چیزیں ہوئی ہیں، جو انٹرسٹ ریٹس کم کیے ہیں. اوبیسلی بہتر تو یہ ہے کہ آپ انٹرسٹ ریٹس کے اندر ڈسٹورشن پیدا نہ کریں اور بجلی اور گیس کی قیمتیں کم کر دیں تاکہ ایکسپورٹرز کے لیے آسانی ہو جائے. کیونکہ جب آپ انٹرسٹ ریٹس کم کرتے ہیں اور ان کو آپ سستا لون دیتے ہیں 4% پہ، تو اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ ڈیفینس کے پلاٹوں میں اسپیکولیشن وغیرہ بھی بڑھ جاتی ہے. تو بجلی اور گیس کم کرنا وہ زیادہ احسن طریقہ تھا. لیکن اگر یہ نہیں کیا اور کم از کم یہی کر لیا تو چلو اس کے کچھ ایکسپورٹرز کی آسانی ہو جائے گی. ان کے کیش فلو پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ آپ ان کو پیسے واپس نہیں دیتے، ان کے ایکسیل ٹیکس کے ریفنڈز نہیں دے رہے ہوتے، ایکسپورٹ ریبیٹس نہیں دے رہے ہوتے، تو کچھ آسانی ہو جائے گی. جو $4 انہوں نے بجلی کم کی ہے تو اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ 2 مہینے پہلے انہوں نے $3.20 ہر انسان کی، ہر پاکستانی کی بجلی مہنگی بھی کر دی تھی، جو آپ کی بجلی کے بل میں بڑھ کے آ رہے ہیں کیونکہ ان کو جو سرکولر ڈیٹ کا سود دینا ہے، سرکولر ڈیٹ نہیں اتار رہے، صرف سود دینے کے $3.20 آپ دے رہے ہیں. تو $3.20 بڑھائے تھے، آج $4 کم کر دیے. بہت شکریہ ان کا. اور وہ $4 انڈسٹریز کے اوپر انہوں نے کم کیے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ انڈسٹری فنڈ کہاں سے کریں گے. تو اب ایک تو ڈر یہ ہے کہ یہ ڈومیسٹک کنزیومرز کے اوپر اس کا بوجھ نہ ڈال دیں، کیونکہ انڈسٹری تو یہ کہہ رہی تھی کہ ہم سے کراس سبسڈی لے رہے وہ ختم کرو. تو وہ انڈسٹری کے یا تو بجلی کے بل بڑھ جائیں گے عام گھریلو صارف کے، یا حکومت جو ہے وہ سبسڈائز کر دے گی یا سرکولر ڈیٹ بڑھا دے گی. اب دیکھیں کہ کیا اس کا فیصلہ فرماتے ہیں. آپ نے ایک این ایف سی کی بات کی. میں ناظرین سے انٹرسٹنگ ایک چیز شیئر کر دوں. ناظرین 5 سال کے لیے ہوتا ہے این ایف سی ایوارڈ. یہ این ایف سی ایوارڈ 15 سال کے بعد فائنلی میٹنگ ہوتی ہے، دسمبر میں میٹنگ ہوتی ہے. اس میں طے ہوتا ہے کہ 8 ورکنگ گروپ بنیں گے اور یہ ورکنگ گروپ اپنی انیشل رپورٹس بنائیں گے، اور اس کے بعد جنوری کے فرسٹ ویک کے اندر دوبارہ این ایف سی کی میٹنگ ہوگی اس تمام سلسلے کے اوپر. سیریسنس کا حال یہ ہے کہ ان 8 گروپس میں سے 6 تو کام ایک میٹنگ بھی نہیں ہوئی. 2 گروپس نے صرف ایک میٹنگ کی ہے، اور اس کے اندر بھی ایک فاٹا کے جو اضلاع مرج ہوئے تھے کے پی کی گورنمنٹ میں، اس کے اوپر کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، صرف ان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے. جب وفاقی حکومت سے پوچھیں وہ کہتے ہیں جی صوبائی چیز جو فائنینشیل منسٹرز ہیں، فائنانس منسٹرز، وہ انٹرسٹ نہیں لے رہے. ان سے بات کریں وہ کہتے ہیں جی ہم نے ڈیٹا مانگا ہے وفاق سے، وہ ابھی تک ہمیں نہیں آیا. ریالٹی یہ ہے کہ وہ ایشو جس پہ کل رانا ثناءاللہ صاحب نے میرے پروگرام میں بھی یہ بریکنگ نیوز دی کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس بجٹ سے پہلے 28ویں امینڈمنٹ لے آئیں اگر ہمارا این ایف سی کے اوپر چیزیں طے ہو جاتی ہیں. کہاں سے طے ہوں گی؟ این ایف سی جیسے حساس معاملے پر ملاقات ہی نہیں ہو رہی. 8 گروپس بنے ہیں، 6 نے ایک میٹنگ نہیں کی. ان کی اب میٹنگ جو تھی جنوری کے پہلے ہفتے میں شیڈیول تھی، ہم فروری کے پہلے ہفتے کے اوپر آ گئے ہیں. تو میٹنگز نہیں ہو رہی تو کہاں سے این ایف سی آگے چلے گا، کہاں سے باتیں ہوں گی؟ تو بڑی بڑی باتیں ہم سن رہے ہیں لیکن when it comes to walking the talk ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. رانا صاحب یہ بتائیں، یہ اسٹرکچرل چیزیں، ایون این ایف سی جیسا سینسٹیو سیریس معاملہ جس پہ آپ لوگ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانے کی تیاری کر رہے ہیں کنسنسس سے، اس پہ تو آپ کے ورکنگ گروپ مل نہیں رہے. ہم نے کہیں گورنمنٹ کی فائنینشیل ہم نے ریٹرینچمنٹ نہیں دیکھی کہ اپنے خرچے کم کریں، وہ بڑھ رہے ہیں. آپ ڈپارٹمنٹس بڑھا رہے ہیں، آپ نئی گاڑیاں خرید رہے ہیں، فرنیچر خرید رہے ہیں، بالکل ایک سینس آف پینک یا ارجنسی ہے ہی نہیں. تو رانا صاحب کیسے چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے بولنے کا موقع دیں گے. میں فنڈامنٹلی آپ سے ایگری نہیں کرتا
اور مفتاح صاحب کی بھی بہت ساری باتوں کو میں ریفیوٹ کروں گا. دیکھیں معیشت پچھلے 2 سالوں میں بہت بہتر ہوئی ہے. آپ نے پبلک ڈیٹ کی بات کی تو اسی کو اگر آپ دیکھ لیں تو پبلک ڈیٹ جو ہے ایبسولوٹ ٹرمز میں نہیں دیکھا جاتا, اس کو جی ڈی پی کی پرسنٹیج کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے, اور وہ اس وقت 70% کے قریب ہے, اور ایک وقت پہ یہ 84% پہ تھی پچھلے 3-4 سالوں میں. اگر ڈالر کی ڈیٹ کی بھی بات کریں جو ایکسٹرنل ڈیٹ کہا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی ایز اے پرسنٹیج بھی وہ کم ہوا ہے, اور ایبسولوٹ ٹرمز میں وہ تقریباً 1-2% کے ڈفرنس سے انکریز ہوا ہے, جو کہ جس کا مطلب ہے کہ آپ کی ایز اے جی ڈی پی پبلک ڈیٹ اوور آل ریشو اس کا بہتری کی طرف جا رہا ہے. یہ پچھلے 2 سالوں میں ہم نے اچیو کیا ہے. آپ نے کہا کہ ہم نے اخراجات نہیں کم کیے, اس سے بھی میں ایگری نہیں کروں گا. بہت ایسے ادارے جہاں بڑے بڑے لوپ ہولز تھے, اس میں پی ڈبلیو ڈی تھا, اس کے اندر یوٹیلیٹی سٹورز تھا, ان کو ختم کر دیا گیا, 4-5 وزارتوں کو مرج کیا گیا, اور آپ نے دیکھا کہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے, جو کہ آگے اب آپ کی ڈسکوز آ رہی ہیں اور پروجیکٹس آ رہے ہیں جن کو ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جائیں گے. یہ آسان نہیں تھا. اگر آپ ریزروز دیکھیں تو آج آپ کے پاس 3 ماہ کا امپورٹ کور ہے. آپ 21.3 بلین ڈالر کے ریزروز آپ کے پاس اسٹیٹ بینک اور کمرشل بینکس کے اکٹھے کر لیں تو اتنے ہیں. آپ کا سود کی شرح 10.5. اب گروتھ, اب اصل چیلنج کیا ہے کہ آپ نے گروتھ کی طرف کیسے جانا ہے. میں اب خرچوں کے حوالے سے میں یہ بھی کہہ دوں کہ ہمارا پرائمری سرپلس ہے, تو یہ شو کرتا ہے کہ فسکل ڈسپلن اس وقت امپلیمنٹڈ ہے. جو چیلنجز کا آپ نے ذکر کیا وہ بالکل درست ہیں. آپ کی ٹیکسیشن جو ہے وہ کمپیٹیٹو نہیں ہے ریجنلی, آپ کے ٹیکس ریٹس بہت ہائی ہیں. انرجی کاسٹ آپ کی بالکل ہائی ہے, گیس کی کاسٹ ہائی ہے, لیکن اس پہ ٹیکس ریٹس آپ کے ہائی کیوں ہیں؟ پاور سیکٹر جب یہ 2 سال پہلے رانا صاحب یہ بتائیں کہ ٹیکس ریٹس ہائی کیوں ہیں؟ اس لیے دیکھیں نہیں, میں سوال کر رہا ہوں نا, آپ اس پہ آپ ہی بولیں گے. آپ کے ٹیکس ریٹس اس لیے آئے ہیں کہ آپ ٹیکس بیس کو وائڈن ہی نہیں کر سکے. اتنے سال ہو گئے ہیں ٹیکس پہ وہی جن پہ ٹیکس لگ رہا ہے انہی کو آپ نے چھوڑ رہے ہیں. آپ نے وزارتوں کی بات کی, مطلب مجھے آج ریسرچ ہم کر رہے تھے تو پتہ لگا کہ آپ کے ایک وزیر کو ایک ایسا شعبہ دیا گیا ہے جس کا کوئی نام ہی نہیں ہے. اب آپ نے کسی کو وزارت دے دیا, بھگتانا ہے کسی کو, بھائی خوش کرنا ہے, وہ کوئی اصلی وزارت تو دے, قسم کے تو مذاق چل رہے ہیں. اچھا اب دیکھیں میں آپ کو ٹیکس ریٹ, آبویسلی ہماری جو پالیسی آئی ایم ایف پروگرام کے اندر آپ کے پاس ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا جس کی وجہ سے آپ کو ٹیکس ریٹ انکریز کرنا تھا, لیکن ڈیجیٹائزیشن آف ایف بی آر کے اوپر, ٹریک اینڈ ٹریس کے میکینزم کے اوپر بھرپور کام ہوا ہے, اور آپ نے اچھی گروتھ اچیو کی ہے. آپ نے پچھلے سال غالباً 20 سے 25% کی تقریباً گروتھ اچیو کی تھی, ایون دو کہ آپ کی جو یعنی کہ اٹ واز اے کمینڈیبل گروتھ. لیکن بات یہ کہ ٹیکس بیس بھی بڑھایا جا رہا ہے, اور اس کو, اور ہمارا ٹارگٹ اس بجٹ کے اندر ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ ہم ایکسپورٹرز کو ریلیف دیں گے. جو ان کے اوپر 2%, 1+1% جو ٹیکس لگا ہوا ہے اس کے اندر کمی لائی جائے گی, اور اس کو ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ویو ٹیکن اٹ اپ, تو انشاءاللہ اس بجٹ کے اندر ایکسپورٹرز کو ایز آؤٹ کیا جائے گا. سر ایکسپورٹر تو آپ کا فائنل یوزر ہے نا. دیکھیں میں ایکسپورٹ کر رہا ہوں لیکن میری ایک پوری فوڈ چین ہے پیچھے. میں مفتاح صاحب سے ایک چیز خرید رہا ہوں, میں رانا احسان سے دوسری چیز خرید رہا ہوں. ہم تو نارمل ہمارے پہ بینکنگ انٹرسٹ وغیرہ ہیں, وہ 4.5 تو مجھے ملے گا, میں اس پہ کام کروں گا. ان کے اوپر جب تک ریلیف نہیں آئے گی تو ایکسپورٹر کیا تو پہلے 34% پہ وہ بھی کام کر رہا ہے ہائر ریٹ کے اوپر, کیسے کام چلے گا؟ آپ نے کہا کہ ایف بی آر کی بڑی اچھی گروتھ ہے. میں فگر دیکھ رہا تھا کہ جو ان کے کلیکشنز میں 10.5% گروتھ آئی ہے, جو ٹارگٹ سے آدھی ہے. آپ کی 350+ بلین کا شارٹ فال ہے. میں تو آپ نے اگر پرسنٹیج یا ٹرمز میں بات کرنی اس میں بھی ہم کر لیتے ہیں. تو جتنے یہ ریوائز ڈاؤن ورڈ ٹارگٹس ہیں آپ تو وہ بھی نہیں میٹ کر رہے, اور اس کے حقائق ہیں. میرا تو سوال یہ تھا کہ باقی چھوڑیں, ٹیکس ریونیو بیس جو ہے وہ آپ سے کیوں نہیں بڑھتی؟ کیوں نہیں آپ لے لاتے ریٹیل کو اندر, کیوں نہیں باقیوں کو لاتے؟ کیونکہ وہ آپ کی ووٹر بیس ہے. وہ کیوں اتنا, کون سا راکٹ سائنس ہے, کیوں نہیں بڑھتی آپ سے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں اس کو اوور آل کیا جا رہا ہے. جو ٹیکس ریفارمز ایف بی آر میں کیے جا رہے ہیں نا, ان کو جتنے ملٹی لیٹرلز ہیں, آئی ایم ایف ہو گیا, ورلڈ بینک ہو گیا, دے آر آل ایکنالجنگ اٹ. اور یہ ایک جرنی ہے جس کو ہم نے ٹیکس ریٹ, جو ٹیکس ٹو آپ کی جی ڈی پی ہے اس میں تقریباً 1.5% اضافہ ہوا ہے. تو دس از ایک پروگرس ہے, اس کو ہم مزید بہتر کریں گے. ابھی آپ کو دیکھیں چیلنج پاکستان کا ایکسپورٹس ہے.
ایکسپورٹس میں جو ابھی آپ کو ڈپ نظر آ رہا ہے اس کی میجر جو وجوہات ہیں 2-3 وجوہات ہیں. ایک آپ کا افغانستان بارڈر کا کلوزر ہے, وہاں سے ہمیں ہٹ. I first want to talk about tax. I first want to talk about the tax rates. دیکھیں ہمارا سب سے بڑا چیلنج ٹیکس ریٹس ہے. سارے بزنس مین رو رہے ہیں کہ ٹیکس ریٹس آپ کم کیوں نہیں کر پا رہے, اور آپ نے پبلک ڈیٹ کی بات کی. میں سرکاری فگرز دیکھ رہا ہوں. ایز آف جون 2025 ٹوٹل پبلک ڈیٹ, جواب دے دیتا ہوں, ایز آف جون 2025 ٹوٹل پبلک ڈیٹ انکریز بائی 13% ایئر آن ایئر ٹو ₹80 ٹریلین. اور اس کے اندر پھر ڈیوائڈ آگے ڈومیسٹک ڈیٹ ہے 54.4 ٹریلین, ایکسٹرنل ڈیٹ 26.1 ٹریلین. تو آپ کا ٹوٹل ڈیٹ انکریز ہوا ہے نا, کم تو نہیں ہوا. اگر آپ ایئر ٹو ایئر بھی جائیں گے تو اس کا مطلب ہے نا آپ ایز اے آپ ایز اے ایبسولوٹ نمبرز میں آپ بات کر رہے ہیں نا, ایبسولوٹ نمبرز میں تو بڑھ رہا ہے, لیکن آپ کی GDP بھی بڑھ رہی ہے. تو جب آپ اس کو پرسنٹیج میں لیتے ہیں تو انکریز نہیں ہوا, اٹ از گیٹنگ بیٹر. اور جہاں تک ٹیکس ریٹ کی بات ہے, میں آپ کو اس کا اسپیسیفک جواب دیتا ہوں کہ آبویسلی ابھی تو بجٹ آ چکا ہے, اب یہ آدھا سال گزر چکا ہے. نیکسٹ بجٹ کے اندر ہم لوگ, میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ ہم لوگ ایز آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا پرائم منسٹر نے بھی ذکر کیا جب وہ ایکسپورٹرز سے مخاطب ہو رہے تھے کہ چاہے وہ سیلریڈ کلاس ہو, چاہے وہ ایکسپورٹرز ہوں, ہم نے اس ٹیکس ریٹ کے اوپر اٹ از ناٹ سسٹینیبل. یہ اس کے اوپر ہم بھول جائیں کہ ایکسپورٹ ہوگی, اس پہ بھول جائیں. تو پلان کیا ہے, واٹس دا پلان, کیسے کریں گے, اس کی ایک کاسٹ ہے نا, وہ گیپس کہاں سے پورے کریں گے؟ بجلی بڑھا کے, دوسری چیزیں بڑھا کے, وہ پیسہ کہاں سے؟ دیکھیں ایک تو دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اس حد تک تو میں بالکل, دیکھیں گیپ کو آپ کو ٹیکس بیس ہی بڑھانی ہے نا, اور آپ کو جو ہے جو ایویژن ہو رہی ہے اس کو روکنا ہے. تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور اس کے ذریعے ہم کریں گے. کام ہو رہا ہے, ہو جائے گا انشاءاللہ. چلے میں ذرا مفتاح کو بھی لے لوں درمیان میں. نہیں ایسا نہیں ہے مفتاح صاحب. وہ کہہ رہے ہیں جی ہو جائے گا, ہے ہو رہا ہے انشاءاللہ. چنانچہ اگرچہ یہ تو ہم پچھلے 15 سال سے یہی باتیں سن رہے ہیں. مجھے اب یہ بتائیں نا کہ ٹیکس میں صرف 2 ایشوز میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. ٹیکس ریٹ سارے چیخ رہے ہیں, تنخواہ والا بھی چیخ رہا ہے, بزنس مین بھی چیخ رہا ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ گیا ہے, کمپنیز ریلوکیٹ ہو رہی ہیں. ٹیکس بیس نہیں بڑھاتے تو کیسے ہوگا؟ دیکھیے مالک 15 سال سے اور لوگ کہہ رہے ہیں, لیکن احسان تو صرف 2 سال سے ہی کہہ رہے ہیں نا کہ بہتری آنے لگی. احسان تو 2 سال سے ہی کہہ رہے ہیں صرف. دوسری بات جو احسان بھائی نے بتائی ہے, ایک دم صحیح بتایا کہ ٹیکس ٹو GDP ریشو وہ کہہ رہے ہیں. صرف اتنا میں اس پہ کلیئرفائی کر دوں کہ ڈیٹ ٹو GDP جو ہے وہ پچھلے سال 67.7% تھا اور اس سال 70.7% ہے, 3% بڑھا ہے. اور اس لیے بڑھا ہے کہ آپ کی GDP جس رفتار سے بڑھ رہی ہے اس سے بہت زیادہ تیز رفتار سے آپ کی قرضہ بڑھ رہا ہے, ڈیٹ بڑھ رہی ہے. جو ان کی بات تھی کہ 2-3 سالوں میں 4 سالوں میں ہماری ڈیٹ ٹو GDP ریشو کم ہوئی ہے, وہ بات درست ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے GDP ری اسٹیٹ کی ہے. پہلے آپ نے GDP کا ایک اور تخمینہ لگایا تھا, پھر آپ نے تخمینہ بڑھا کے اس کو کہا کہ نہیں GDP اتنی نہیں ہے, اتنی ہے, ہر 10 سال بعد ہم یہ کرتے ہیں. اگر آپ پرانے بیس پہ جائیں تو ظاہر ہے کہ آپ کی ڈیٹ ٹو GDP بڑی ہے, کیونکہ آپ کی GDP اس اسپیڈ سے بڑی نہیں رہی. تو نمبرز یہ فگر فجنگ ہو گئی نا, نمبرز یہ آگے پیچھے کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ایک دم ٹھیک کر رہے ہیں, فگر فجنگ نہیں ہے, لیکن میں آپ کو صرف اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ کیونکہ آپ گول پوسٹ موو کر دیں, تو ڈیٹا آ جاتا ہے. اور جیسے آپ کا جو آپ کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں, جو آپ کو نتیجہ چاہیے ہوتا ہے اس کے مطابق وہ گول پوسٹ تیار کر دیتے ہیں. نہیں, لیکن میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں, انہوں نے کوئی مطلب GDP ہر 10 سال بعد ری اسٹیٹ ہوتی ہے, تو وہ اس کی وجہ ہوئی ہے کوئی انہوں نے قرض نہ اتارا ہے, نہ قرض لینے کی اسپیڈ سلو کی ہے. اس سال بھی 6-7-8 ہزار ارب روپے کا قرض ہوگا. پچھلے سال جو تھا وہ 9,000 ارب روپے کا قرض تھا. سو مطلب ہماری GDP اس تیزی سے نہیں بڑھ رہی جس تیزی سے قرض بڑھ رہا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اسی لیے پچھلے سال سے مقابلے میں اس سال میں ڈیٹ ٹو GDP بڑھی ہے, اور جب تک کہ ری اسٹیٹ نہیں ہوگی تو ڈیٹ ٹو GDP بڑھتی رہے گی. کوئی اخراجات کم نہیں ہوئے. یہ بات ہم 2 سال سے اللہ کی مہربانی سے سن رہے ہیں, اور اللہ کرے کہ کبھی یہ بات احسان بھائی کی زبان جو ہے وہ مبارک ہو جائے, اللہ تعالیٰ کو کوئی گھڑی پسند ہو جائے, یا وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ ان کی سمجھ پہ چلنے لگیں کہ ٹیکس ریٹس تو کم کرنا پڑے گا. پچھلے سال جو ٹیکس ریٹس کم کیے, میں آپ کو ایسے ہی بتا رہا ہوں کہ ہمارے وزیر خزانہ نے پورا ایک پیراگراف پڑھا اپنی بجٹ اسپیچ میں کہ ٹیکس ریٹ بہت زیادہ ہیں, کم کرنے چاہیے. اور پھر انہوں نے نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر 38.5% سے ٹیکس ریٹس کم کرتے ہوئے 38.15% کر دیا, یعنی کہ 0.35% ٹیکس کم کر دیا. حاتم طائی جو ہے وہ اپنی قبر میں مطلب تڑپتا رہا ان کے یہ بڑے قدم سے.
سو دا تھنگ از کہ یہ جب دیکھیں، لیکن میں آپ سے وہی بات کر رہا ہوں، یہ چھوٹی بات ہے لیکن مطلب مجھے تو بہت سگنیفیکینٹ لگتی ہے کہ جب آپ اتنے پھنسے ہوئے ہوں، آپ کہہ رہے ہوں کہ قوم جو ہے وہ مناسب قوم سیکریفائس کرے، تو اس وقت آپ نے 43 ارب روپے کیوں دیے اپنے ایم این اے اور ایم این اے حضرات کو حکومت کے؟ کیا ضرورت تھی؟ آپ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ یار دودھ کے اوپر سیل ٹیکس ہٹا دو، یا 18% سیل ٹیکس سے 17% کر دو، کچھ لوگوں کے آنسو پہنچے جائیں گے؟ جب آپ کو بزنس مینوں نے آ کے کہا کہ آپ ٹیکس ریٹ اسکیم کیجیے تو آپ کہہ دیتے کہ ہاں ہم خرچے بھی کم کریں گے. آپ نے یہ تو نہیں کہا، آپ نے کہا ہم آئی ایم ایف سے پوچھیں گے. آئی ایم ایف کا جواب تو آپ کو پتا ہے، آئی ایم ایف منع کرے گی. آئی ایم ایف تو 10 روپے آپ کو نہیں خرچ کرنے دیتی، اور آئی ایم ایف اچھا کر رہی ہے کہ منع کر رہی ہے، کیونکہ آئی ایم ایف بول رہی ہے بھائی تو تم قرض کر رہے ہو، اپنے خرچے کم کر کے جاؤ. یہ کیوں نہیں وزیر اعظم گئے کچھ اخراجات کم کر کے کہ بولتے کہ دیکھو میں 1500 ارب روپے کے ٹیکس بریک دینا چاہتا ہوں، لیکن میں 1500 ارب کے اخراجات کم کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس گنجائش ہے. آپ کے پاس تو گنجائش ہے 4000 ارب روپے کی. اس وقت مجھے پتا ہے، احسان بھائی بھی بڑے اچھے بزنس مین ہیں، کہ اگر آپ کا بزنس نقصان کر رہا ہے تو اس وقت کیا آپ کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے؟ جب آپ کے پاس یہاں پہ پیسے نہیں ہیں، آپ 60% ٹیکس دے رہے ہیں، آپ کی کمپنیاں چھوڑ کے ملک جا رہی ہیں، تو اس وقت کیا آپ کو پی ایچ ڈی پی اور اے ڈی پی کم نہیں کرنے دینے چاہیے؟ اور مجھے یہ بتائیے کہ یہ کون سی منطق ہے کہ جس کے اندر ہم نے این ایف سی کی دوسری میٹنگیں نہیں کی ہیں؟ کیا یہ سب سے زیادہ ضروری کام نہیں ہے؟ مطلب سیریسلی کیا احسان یہ بتائیں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں آپ نے یہ بلینز کیوں دیے ایم این ایس کو؟ تاکہ صرف ایک پولیٹیکل برائب جس کو کہتے ہیں کہ آپ نے دیے تاکہ ہم اپنی سیاست بچاتے رہیں وہ، اور ایم ایف سی ایشو جس پہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے، پوری سب کچھ اٹکا ہوا اس کے اوپر، اس کی میٹنگز تک تو آپ کروا نہیں سکے. کیا کریں گے آپ آگے؟ دیکھیں یہ جو 8 گروپ بنے ہیں جن کے پاس ان کی چیئر ہے، ان کو چاہیے ہے کہ وہ میٹنگز کال کریں. اب یہ تو ان کا جو لوگ ان کو لیڈ کر رہے ہیں انہوں نے میٹنگز کال کرنی ہے، ان کے اوپر ہے. آپ ضرور ان سے پوچھیں کہ وہ میٹنگز ہونی چاہیے اور جلد اس کا جو ہے وہ کنکلوژن نکلنا چاہیے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں نے سینٹر میں بات کی، کروں گا اور اس کے لیے اگر مجھے ذرا یہ بات سن لیں، آپ نے جو کہا سینٹر میں بات کی، سینٹر نے کہا کہ جی آپ پروونشل فائنانس منسٹر سے پوچھیں، وہ انٹرسٹ اتنا نہیں لے رہے. وہاں میری بات ہوئی 3 فائنانس منسٹر سے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو ڈیٹیلز مانگی ہیں سینٹر سے فائنانس منسٹر سے وہ ہمیں نہیں دے رہی. یہ پنگ پونگ چل رہا ہے، وہ ان پہ ڈال رہے ہیں، وہ ان پہ ڈال رہے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از یہ تو فیڈرل گورنمنٹ نے کروانی تھی. دیکھیں اس کا تو سولوشن یہ ہے، تو نہیں فائنانس منسٹر کو چاہیے وہ میٹنگ کال کر لے اور اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرے اور کہے کہ یہ میں نے چیزیں منگوائی ہیں، یہ ڈیڈ لائن ہے. تو یہ دیکھیں یہ تو جو لیڈ کر رہا ہے اس کے اوپر اونس آتا ہے کہ وہ ان کو ایفیشنٹلی ان کمیٹیز کو چلائیں اور ان کو کنکلوژن کی طرف لے کے جائیں، اور اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اس کو ہائی لائٹ کر لیں. دیکھیں تو یہ ان کی ذمہ داری ہے اور آپ ان سے ضرور پوچھیں. دیکھیں جو بات ہے اس پہ میں ضرور اگری کروں گا، اور میں دس از مائی پرسنل اوپینین. وہ بلینز بھی جسٹیفائی کریں، وہ بلینز بھی جو مفتاح نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں، وہ بلینز کی جو سے پروجیکٹس آپ نے ایم این ایز ایم پی ایس کو دیے ہیں وہ بھی جسٹیفائی کریں. میں اسی کا ہی میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں اس پہ میں اپنا اوپینین دے سکتا ہوں کیونکہ اس کے لیے آپ کو این ایف سی ایوارڈ کو جو ہے وہ ادھر آپ کو چینجز لانی ہوگی، پولیٹیکل کنسنسس کریٹ کرنا ہوگا ود ان آل پارٹیز جو پروونسز کو چلا رہی ہیں. لیکن یہ کسی حد تک پوائنٹ ویلڈ ہے کہ $13 بلین آپ پی ایس ڈی پی اور اے ڈی بیز کو اگر سم اپ کریں تو یہ $13 بلین بنتا ہے. اگر آپ اس پیسے کو ایک نیشنل پرائیورٹی کے ساتھ ان کو خرچیں اور اس میں دیکھا جائے کہ ہمیں پے بیک کہاں سب سے زیادہ جلدی ملے گا، تو اس سے آپ کی اوور آل اکانومی میں بہتری آئے گی. اگر ہماری ایکسپورٹ ہمارا چیلنج ہے اور یہ $13 بلین میں اس طرف فوکس کیا جائے تو اس میں سے بہت بہتری آ سکتی ہے. یہ ایک بڑا اس کے لیے پولیٹیکل کنسنسس چاہیے آپ کو. So you agree with مفتاح صاحب کہ یہ پیسہ بہتر طریقے سے فوکس استعمال ہونا چاہیے تھا؟ You agree with him؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ صوبوں نے اس نہ ڈیوالو کیا، صوبے نے جو ڈیولوشن ڈسٹرکٹ اور ڈویژن لیول تک جانی چاہیے تھی وہ نہیں گئی، اور زیادہ تر جو صوبے ہیں ادھر کیپیسٹی ایشوز ہیں، وہاں لیکیجز ہیں. اس کو ضرور اس کے اوپر ایک پولیٹیکل کنسنسس بنانے کی ضرورت ہے. $13 بلین از اے لاٹ آف منی، اور اگر اف اٹ از پراپرلی اسپینڈ ود اے نیشنل پرائرٹی اینڈ اے نیشنل ایجنڈا اور کوہیژن کے ساتھ صوبے اور وفاق ان نیشنل پرائرٹیز کو ٹک کر کے اس کو خرچیں تو اس کا آؤٹ کم بڑا بہتر آ سکتا ہے. میں بالکل اس سے ایگری کروں گا. چلیں آئی ایم گلیڈ وی آر ہیونگ این آنیسٹ ڈسکشن. تھینک یو فار دیٹ. مفتاح مجھے اب یہ بتائیں 3-4 ماہ رہ گئے بجٹ آنے میں، اور یہ جو انڈیکیٹرز ہیں سارے یہ تو ٹھیک ہے دائیں بائیں کی آپ باتیں کرنے، بسنت سیلیبریٹ کر لیں، کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنا لیں، وہ پولیٹیکل چیزیں ساری اپنی چلیں گی.
फाइनेंस में अगले बड़े क्रिटिकल 3-4 माह हैं, क्या गवर्नमेंट के पास ऑप्शन इस वक्त क्या है? व्हाट कैन दे डू इमीडिएटली कि कुछ सीरियस जिसमें स्टेप्स आए? देखिए, एक तो आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर शुड गेट ऑन द फोन विद ऑल द चीफ मिनिस्टर एंड से कि यार अपनी अपनी मीटिंगें करवाओ। और इसमें आपने अखबार में ये पढ़ा होगा कि कुछ फाइनेंस के हमारे वजीर भी अवेलेबल नहीं थे अपने गैर मुल्की दौरों की वजह से, कुछ डेटा भी इन्होंने नहीं दिया। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को जाहिर है कि फाइनेंस मिनिस्टर से और बाकी सूबे के चीफ मिनिस्टरों से बात करनी चाहिए कि यार ये अगले हफ्ते के अंदर सारी मीटिंगें करवाओ और 2 हफ्ते के अंदर वापस इस्लामाबाद में आके बैठ जाओ और इधर बैठे रहो जब तक कि आप कंसेंसस नहीं करते। और मैं ये समझता हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास ज़्यादा मसरूफियत है ये चीज़ करने में, तो शायद कोई और इस्लामाबाद या रावलपिंडी से ये काम कर दे तो हो सकता है। ये इसके अंदर ये देखें फरवरी मार्च तक कर देना चाहिए, उसके बाद फिर देर हो जाती है। एक बात बताएं, आप फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, मैं एक बिल्कुल लेमैन क्वेश्चन कर रहा हूं, हम एब्सोल्यूट टर्म्स की मैं बात कर रहा हूं, जिस तरह फेवरेट फ्रेज है राणा साहब का। क्या गवर्नमेंट ये कर सकती है कि हम 5% अपने अखराजात कम कर सकते हैं? क्या अक्रॉस द बोर्ड 5% काट सकते हैं, 5 to 6%? देखिए, आपका 10% तो इन्फ्लेशन और ग्रोथ की वजह से आप अगले साल भी बोलेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि रेवेन्यू बढ़ जाएगा। अगर 5% इन्फ्लेशन है, आप सिर्फ 5% भी खर्चा बढ़ाएं तो रियल टर्म में 5% कम हो जाता है। लेकिन क्या खर्च कम कर सकते हैं? आपका 1000 अरब रुपए का PHDP आप मजे से इसमें 300-400 अरब रुपए निकाल सकते हैं। आपको क्या जरूरत है ये करने की जो नए नए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं? आपका ऑलरेडी थ्रो पीरियड 7000 अरब रुपए का है कि 7000 अरब के प्रोजेक्ट्स आपके पास खुले हुए पड़े हैं, आप उसमें नए प्रोजेक्ट्स डालते हैं। सूबे चाहें तो आराम से 5% तो मतलब मैं आपको बता रहा हूं हंस के कम कर सकते हैं। 5% तो आप एक्चुअली इधर इस नॉमिनल नंबर्स में कम कर सकते हैं, रियल नंबर्स में तो 10-15% आराम से कमी हो सकती है। तो ये वफाक में भी हो सकती है। अगर 10-15% ये कमी करते हैं, व्हाट अमाउंट आर वी टॉकिंग अबाउट? अगर गवर्नमेंट 10-15% करे, क्या अमाउंट हम बात कर रहे हैं? हमारी हुकूमतें, चारों हुकूमतें, पांचों हुकूमतें मिलकर 3-4.5 हज़ार अरब रुपया खर्च करती हैं, और सॉरी 30-40 हज़ार रुपया खर्च करती हैं। हम बात कर बहुत लंबे पैसों की बात कर रहे हैं। अगर 10% करने तो 3000 अरब रुपए हो जाते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं कि 2-3 हजार अरब रुपया इस पूरी हुकूमत के तमाम अखराजात में कम करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप PHDP और ADP के अंदर एक बहुत संगीन कैंची चलाएं, जिसके अंदर से आप बोले कि यार कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं होगा और हम बाकी प्रोजेक्ट्स को 50% पे लेके तो जाएंगे। फिर वो तख्तियां कैसे लगेंगी, वो फंक्शंस टीवी पे लाइव कैसे आएंगे सबके कि ये कर दिया, बदल दिया, चमका दिया? राणा साहब, लास्ट 30 सेकेंड्स, डू यू एग्री कि दिस इज द वे फॉरवर्ड? ये देखें, ये कहना और करना, इसके अंदर बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको पॉलिटिकल कंसेंसस करने की ज़रूरत है। मैंने तो आपको अपना ओपिनियन दे दिया कि ये जो ADP और PHDPs हैं, ये $13 बिलियन, ये तकरीबन 3500 अरब रुपया आपके पास मौजूद है। अगर ये एक नेशनल प्रायोरिटी और एजेंडे के तहत और एक कोहिजन और कोऑर्डिनेशन के तहत वफाक के जो मुल्क के जो आपका प्रायोरिटी है उसके मुताबिक अगर इसको खर्च किया जाए तो इसके नताइज आ सकते हैं। मैंने चैलेंजेस भी बता दिए कि आपका थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, वो वहां जो डेवोल्यूशन होनी थी वो नहीं होती, और दुनिया भर में जो इन्वेस्टमेंट और कॉमर्स है ये भी डिवॉल्व हो चुकी है। तो ये स्ट्रक्चरल इश्यूज मौजूद हैं जिनको बिल्कुल दुरुस्त करने की जरूरत है। यहाँ हमने देखा है कि जो DC है उसका एक ही काम होता है कि वो इन्वायरमेंट पे, सोशल सिक्योरिटी पे, EOBI पे, एक्साइज पे वो कारोबार को बंद करता है। उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसने कारोबार को बेहतर करना है। कंपटीशन होता है शहरों के दरमियान में, मैन्युफैक्चरिंग को लाने में, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में। ये मॉडल अभी पाकिस्तान में उस तरीके से नहीं है। ये चीज़ों को ये बिल्कुल यहाँ इसके ऊपर काम होने की ज़रूरत है। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है जिसमें राणा साहब भी एग्री किए ना, आई एम ग्रेटफुल कि उन्होंने बड़ी ऑनेस्ट बात की है कि 1300-1400 बिलियन जो पैसे हैं, $12 बिलियन, ये छोटी रकम नहीं है। अभी गवर्नमेंट कुछ भी ना करे, 2 चॉइसेस हैं, या हमारे चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स और हरात जो हैं वो अपनी तख्तियां लगवा लें, वो रोजाना लाइव प्रोग्राम्स टेलीकास्ट करवा लें कि आज ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ये मोटरवे लॉन्च कर दी है, ये हमने फलाना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, या इन टीवी से हट जाएं और सीरियसली इस पैसे को वहां यूटिलाइज करें जहां पे स्ट्रक्चर के अंदर ही पैसा जाए, आपके मेरे टैक्स कम हो, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर एक बूम आए। इस सीधी सी चॉइस है, या पर्सनल ग्रैंडर देख लें या मुल्क की तरक्की देख लें। फैसला इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बोरिंग फैसला जरूर है, क्योंकि सियासत
کی وہ چمک شاید اتنی نہ رہے. اینی وے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. ہمیں بتایا جاتا ہے سب سے بڑا مسئلہ NFC, آخری NFC ایوارڈ جو ہوا, جس میں صوبے آدھے سے زیادہ پیسے صوبوں کے پاس چلے جاتے ہیں. صوبوں نے جو اپنے ریونیوز بڑھانے تھے وہ انہوں نے ان سالوں میں اس طرح نہیں بڑھائے. اور اب اگر NFC ٹھیک نہیں ہوگا تو ایک بینکرپٹ وفاق ہوگا جس میں ڈیفنس کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی, ڈیولپمنٹ کی نہیں ہوں گی. لیکن نظر ہمیں کیا آتا ہے, سیریسنس یہ حال ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ 28ویں امینڈمنٹ پہ کام ہو رہا ہے تاکہ NFC کا مسئلہ حل ہو جائے. لیکن جو NFC کی میٹنگ تھی, جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا, اس کے تو گروپس کی میٹنگز نہیں کروا سکی یہ گورنمنٹ. 1 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا, گروپس فعال ہی نہیں ہوئے. کب فعال ہوں گے, کب میٹنگز ہوں گی, کب اس پہ بات آگے چلے گی, یہ بتاتا ہے کہ سیریسنس کیا ہے. ان دا مین ٹائم بلینز آف روپیز, بلکہ اب تو سامنے فگر آتا ہے بلینز آف ڈالرز آپ MNS کو دے رہے ہیں, MPS کو دے رہے ہیں کہ خرچو, اسکیمیں اناؤنس کرو. پرانی اسکیمیں ہزاروں میں پڑی ہوئی ہیں, ان کو چھوڑو, نہیں اناؤنس کرو کہ تختیاں لگیں, پولیٹیکل مائلیج آئے. اس طرح ملک نہیں چلتا. بڑے ریزلٹس لینے ہیں تو بڑے فیصلے کرنے ہوں گے, اور بڑے فیصلے ہمارے لیڈران کی ذات سے بڑے ہوں گے. یہ ملک کی بقا کا مسئلہ ہے, کسی کی چیف منسٹری یا کسی کی پرائم منسٹرشپ کا مسئلہ نہیں ہے. 5-5 سال کے لیے گورنمنٹ تو آپ کی حکومت رہ سکتی ہے, لیکن ملک کو لانگ ٹرم فیصلے کرنے ہوں گے. وہ سیریسنس ہمیں نظر نہیں آ رہی, وہ کمٹمنٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی. نظر آ رہی تو صرف باتیں نظر آ رہی ہیں, ہوگا, ہو رہا ہے, انشاءاللہ, چنانچہ, اگرچہ. ایسے ملک نہیں چلتے. ساتھ ہی دیکھ لیں, بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, ہمارا حصہ تھا, آج دیکھیں اس کی اکانومی کہاں ہے. انڈیا کو دیکھ لیں, آپ ریجن کے دوسرے ملک دیکھ لیں. سیریس فیصلوں سے ہی سیریس نتائج ملیں گے. خالی زبانی جمع خرچ وہیں ہوگا جہاں ہم آج کھڑے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.